مسیحا کے بابرکت اور پرجلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ ہم پہلے حصے کے اندر یہ سیکھ چکے ہیں کہ بائبل جو ہے اس میں بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو بہت سے ناموں سے پکارا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے شاگردوں سے پوچھا تو اس میں سے پطرس شمعون جو ہے وہ آتا ہے اور مختلف طرح کے لوگوں کے خیال جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب ہم چلتے چلتے یہاں پر آئے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ شاگردوں کا ایمان جو ہے وہ کیا ہے، شاگرد کیا سمجھتے میرے بارے میں؟ تو پطرس نے ہی جواب دیا سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے، مسیح ہے۔ اور یہ ایمان جب یسوع مسیح نے سنا پطرس کے منہ سے تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اسے ویریفائی کیا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یہ ایمان جس کی تو نے ابھی بات کی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ باقی سب باتوں کو خدا یسوع مسیح نے رد کیا، اور اس ایمان کو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ویریفائی کیا۔ بہت طرح کے ایمان، بہت طرح کے خیال تو ہو سکتے ہیں، مگر ٹھیک ایمان اور ٹھیک خیال کیا ہے؟ یسوع زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے۔ اور آخر میں ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر یہ دیکھا تھا کہ بائبل لکھے جانے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں اسی سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کرتا ہوں۔ یوحنا 20 باب اس کی 31 آیت، وہاں پر لکھا ہے لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے، اور ایمان لا کے اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اب بائبل کا جو ایمان، جو بائبل لکھے جانے کا مقصد ہے، جس ایمان کو بیان کرنے کا ہے، وہ یہی ہے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ بائبل اس لیے لکھی گئی ہے، اور پطرس اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس ایمان کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ایمان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس بات پر ایمان لے آئیں گے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس ایمان کو جب ہم قبول کر لیں گے، اس بات پہ ایمان لے آئیں گے، تو آگے ہمیں اس کا رزلٹ کیا ملے گا۔ پڑھتے ہیں ہم کہ اس کے نتائج کیا ہیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی پہلی آیت، پہلا یوحنا 5واں باب اس کی پہلی آیت اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جس کا یہ ایمان ہوگا جو پطرس کا تھا، یا جس کے لیے بائبل لکھی گئی، اس کو ریوارڈ کیا ملے گا۔ لکھا ہے جس کا یہ ایمان ہے، کیا ہے؟ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یسوع کا مسیح ہونا، جو کہ خدا کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، یسوع کا مسیح ہونا، یسوع ہی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس بات پہ ایمان ہونا، یہ ہمیں کس سے پیدا کرتا ہے؟ خدا سے پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے ہمارا رشتہ بحال کرتا ہے خدا کے ساتھ۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، یہ کہہ لیں یسوع ہی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا اور مسیح ماننا اور اس پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب اسی پر بات کرتے ہوئے ایک اور حوالہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ سیم یہی بات، اسی طرح کی بات۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے ایمان۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ دعا کتنی کرتے ہیں، آپ بائبل کتنی پڑھتے ہیں، آپ یہ بتائیں، یا کوئی سوال بائبل میں سے کیا جائے، تو ان کے پاس بڑا آسان ایک جواب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں بھائی میرے، یہ تو خدا کا اور میرا رشتہ ہے، اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا خدا پہ کیسا ایمان ہے، یا میں خدا پہ کیسا ایمان رکھتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ اندر ہی رہے گا نا، تو نہ آپ کسی تک وہ ایمان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ لوگ آپ کے ایمان کے وسیلہ سے یسوع مسیح پر ایمان لا سکتے ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اقرار اور گواہی، دیکھیں جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور بیٹے کی گواہی ہے، اپنی گواہی نہیں ہے۔ آپ کی چھوٹی گواہیاں جو ہے نا، آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اور آپ جا کے کہتے ہیں لو جی مجھے سر درد تھا، دعا ہوئی اور میں ٹھیک ہو گیا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جا کے میں جو ہے وہ مجھے کینسر تھا، میں ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ جا کے کہتے ہیں کہ مجھے ٹی بی تھی، مجھے فلانی بیماری تھی اور میں ٹھیک ہو گیا، یہ گواہیاں سب جسم سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جسم ہی کی حد تک یسوع مسیح کو محدود رکھتی ہیں۔ جب آپ کا اقرار یسوع مسیح کو
روح کی نجات اور روح کی زندگی کے طور پہ بیان کرے گا، آپ کی گواہی کے اندر یسوع مسیح نجات دہندہ ہوگا، یسوع مسیح روح کو بچانے والا ہوگا، یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہوگا، تو اس جسم کی قید سے جب انسان نے آزاد ہونا ہے تو وہ بندہ اس شفا کو جو ابدی ہے، جو روح کی ہے، اسے حاصل کرے گا۔ اور ہمارا اقرار اور ہماری گواہی صرف اور صرف یسوع مسیح ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری گواہی نہیں۔ ہم جہاں جائیں، ہم جہاں بیٹھیں، ہماری گفتگو کا مرکز جو ہے وہ صرف یسوع مسیح ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر لکھا ہے اقرار کے بارے میں، اقرار ہمارا ایمان ہے اور اس کا اقرار بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو جہاں موقع ملے، آپ جہاں ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ جس جگہ پہ پڑھتے ہیں، آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، نہ ڈریں، نہ کہیں کہ اس جگہ پہ میں کیسے اپنے ایمان کو بیان کروں، نہیں جی ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہم اس طرح نہیں مانتے، ہم اس طرح نہیں مانتے۔ کوئی طرفداری، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل جس ایمان کو بیان کرتی ہے اس پہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے، اگر اس ایمان کی وجہ سے، مجھ پر ایمان کی وجہ سے جو میرے لیے اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے پائے گا، اور جو اپنی جان کو بچاتا پھرے گا، نہیں جی میں تو باہر جا کے نہیں بات کروں گا، میں تو یہ نہیں کروں گا، میں تو وہ نہیں کروں گا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے وہ نہیں کرنا۔ لکھا ہے کہ عقل مند جو ہے بلا کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ سب ہم نے اپنے وہ جو ہے نا کنفرٹ زون کے لیے ہم نے یہ باتیں بنا لی ہیں ساری۔ ان باتوں کا بائبل سے کوئی دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ جو ہے وہ خوشخبری سنانے کے لیے یہ بہانہ ڈھونڈیں کہ نہیں جی بلا کو دیکھ کے جو ہے وہ راستہ بدلنا ہے ہمیں استفنس کی طرح، ہمیں شاگردوں کی طرح جو ابتدائی کلیسیا نے کیا ان کی طرح اقرار کرنا ہے جگہ جگہ جا کے۔ اور کس بات کا اقرار کرنا ہے وہ یہاں پر لکھا ہے، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ کیا اقرار کرتا ہے؟ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ اقرار نہیں ہے نا لوگوں کے سامنے جا کے کرنے کے لیے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اگر یہ اقرار آپ نہیں کر سکتے لوگوں کے سامنے، تو خدا کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جو کوئی اقرار کرتا ہے یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ حوالہ کیا ہے؟ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 15 آیت۔ شاگرد جو ہے نا، انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ہی کام کیا، انہوں نے یسوع مسیح کو بطور خدا کا بیٹا، وہ مسیحا جس کا بنی اسرائیل قوم انتظار کر رہی تھی، وہ مسیحا جو انسان اور خدا کا ملاپ کروا سکتا تھا، وہ مسیحا جس کی انسان کو ضرورت تھی تب بھی آج بھی، کیونکہ یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت لفظ بولے۔ یسوع مسیح کو پتا تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جائیں گی، بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں گے، بہت سے لوگ کہیں گے یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، ویسے کر لو، ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے، یہ کرتے ہو تم، یہ کیوں کرتے ہو تم، وہ کیوں نہیں کرتے تم، وہ کرتے ہو تو وہ کیوں نہیں کرتے، اس طرح کی بڑی کہانیاں جو ہیں آ جائیں گی۔ یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات کی، ان ساری باتوں کو ختم کرتے ہوئے یسوع مسیح نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہ جا سکتا نہ خود آ سکتا ہے اپنی طاقت سے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم میں رہے، جیسا اس حوالے میں ہم نے دیکھا کہ جو اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں، اگر ہم خدا میں رہنا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، تو ایک ہی ایمان کا اقرار ہونا چاہیے اور ایک ہی ایمان ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور جس کا یہ ایمان ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور خدا سے پیدا ہونے کے لیے کیونکہ انسان نے سب کچھ کھو دیا، لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، ہم خدا سے دور تھے، اور اگر ہم چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی خدا سے دور ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی قربت میں، اس کے رحم میں، وہ آپ میں رہے اور آپ اس میں رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آج اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے، مسیح ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ہمارا ایمان بائبل مقدس جس ایمان کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی، پطرس نے یسوع مسیح کے سامنے جس ایمان کو کہا وہ صرف یہی تھا کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بات کرنا، کسی اور طرف جانا، یہ ہمارے لیے خیال تو ہو سکتا ہے اور غلط ایمان بھی ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ایمان جو ہے وہ صرف ایک ہے جسے یسوع مسیح نے ویریفائی کیا ہے، یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آئے ہم سب اس بات پہ اقرار کریں، اور جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ مسیح ہیں اور آپ کا ایمان کیا ہے، تو انہیں بتائیں کہ ہمارا ایمان یہ ہے
کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آمین۔